کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا. تفاسیر آپ بعد میں پڑھ لیں، میں نے صرف آپ کے سامنے دلیل رکھ دی ہے کہ اس شہید نے یہ دنیا میں کلام نہیں کیا. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ شہیدوں کو بعد از شہادت بڑی شان والی زندگی ملتی ہے. اور دوسری ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. یہ میں شہید کے حوالے سے نہیں، عام صالحین کے لیے بھی، عام نیکوں کے لیے بھی قبر جنت کا باغ ہے. ہر نیک کی قبر جنت کا. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، جنت کا باغ تو جنت میں مردوں نے رہنا ہے یا زندوں نے رہنا؟ قبر جب جنت کا باغ بن گئی تو وہ مردوں کے رہنے کی جگہ ہے یا زندوں کے رہنے کی جگہ؟ جنت میں کنہوں نے رہنا ہے، مردوں نے یا زندوں نے؟ جب جنت میں زندوں نے رہنا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو گویا حضور بتا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ قبروں والے مٹ کے فنا ہو گئے ہیں. نانا، وہ تو دوسری زندگی گزار رہے ہیں. اب تک میں نے جو گفتگو کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعد از وصال 3 زندگیاں ہیں. ایک عام مومنوں کی زندگی، ایک شہیدوں کی زندگی، ایک نبیوں کی زندگی. عام مومنوں کو بھی زندگی ملتی ہے، یہ نہیں کہ عام مومن جو بعد از وصال مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں، نہیں، ان کو بھی زندگی ملتی ہے. پر عام مومنوں سے افضل شہیدوں کو زندگی ملتی ہے. عام مومنوں کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، پر ان کی روحیں جنت میں جا نہیں سکتی جب تک قیامت نہ آئے، اور شہیدوں کی روحیں قیامت سے پہلے جنت میں جا سکتی ہیں، وہاں جا کے وہ تسبیحات پڑھتی ہیں. تو گویا عام مومنوں سے شہیدوں کی جو برزخی زندگی ہے وہ افضل ہے، اور شہیدوں سے نبیوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے نزدیک تو عام بندہ بھی جو مر جاتا ہے وہ مر کے مٹ نہیں جاتا. اور یاد رکھیں پورے قرآن میں سے کوئی ایک آیت بتا دیں جس میں آیا ہو کہ روح نے مرنا ہے. 2 آیتوں کا بھی میں سوال نہیں کرتا کہ 2 آیتیں بتائیں. ایک آیت پورے قرآن سے بتا دیں جس میں آیا ہو کہ روح نے مرنا ہے. روح کی موت کا جس میں ذکر ہو کہ روح کو موت آئے گی. قرآن نے تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، واپس آ، پلٹ آ. اور دوسری بڑی مشہور آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں گے تو 50 نیکیاں ملیں گی، اور جب دعا مانگیں گے تو شہید کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں گے یہ نیکیاں. انا للہ و انا الیہ. یہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ مولانا روم نے ترجمہ لکھا صورت از بے صورتی آمد بیرون باز شد انا الیہ راجعون. راجعون کا معنی کیا ہے؟ راجعون کا معنی مٹنا نہیں، راجعون کا معنی ملنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقتدی حضرت علامہ غلام بشیر نقشبندی صاحب مفکر اسلام. قرآن نے موت کو مٹنے کے معنی میں تو استعمال کیا ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے موت مٹنے کا نام نہیں، موت تو ملنے کا نام ہے. انا للہ و انا الیہ. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں. میں برادرم ناز صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پانی کا ایک گلاس پلایا، پانی بڑا میٹھا تھا. میں نے کہا حضرت اس میں کیا ملایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا شہد ملایا ہے، شہد کی وجہ سے پانی میٹھا ہے. میں نے کہا اچھا پانی تو میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، یہ بتائیں شہد کیوں میٹھا ہے؟ شہد کیوں میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا شہد کی مٹھاس ذاتی ہے. شہد کا نام لیں تو مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے. شہد سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، روح نکل جائے تو جسم ثابت ہوا جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے. پر کبھی یہ بھی سوچے روح کیوں زندہ ہے؟ روح کیوں زندہ ہے؟ روح کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ پانی میٹھا تھا شہد کی وجہ سے، پر شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، اپنی ہے. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. پانی میٹھا تھا شہد کی وجہ سے،
پر شہد کی مٹھاس اپنی ہے، ذاتی ہے۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، پر روح کیوں زندہ ہے؟ روح خود زندگی ہے، روح سے زندگی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے قل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ روح زندہ ہے اللہ کے امر کی وجہ سے، روح جسم میں رہے تب بھی زندہ ہے، جسم سے نکل جائے پھر بھی، روح جسم میں رہے پھر بھی، جسم سے نکل جائے پھر بھی زندہ ہے۔ اس لیے روح اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر، اصل غلطی یہ ہے ہم نے عالم خلق پر عالم امر کو قیاس کر لیا، حالانکہ جہان مختلف ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق کا جہان اور ہے، امر کا جہان اور ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ جسم ہی سب کچھ ہے، اور معاذ اللہ ایک شخص نے، تو میں کتاب کا نام بھی نہیں لے رہا، اس کا نام بھی نہیں لے رہا، ایک اس نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ انبیاء بھی مٹی میں مل گئے۔ ہم تو کہتے ہیں عام آدمی بھی قبر میں زندہ ہے، اور اس کو میں قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کر سکوں تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ ہم تو کہتے ہیں عام آدمی بھی قبر میں زندہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم مردے کو دفنا کے آتے ہو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس میں ولی ہونے کی شرط نہیں، جس بھی مردے کو دفنا کے آتے ہو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حضور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، سواری پہ سوار جا رہے ہیں، سواری نے 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا۔ سواری نے عذاب کہاں دیکھا ہے؟ پتا چلا قبروں کے اندر کچھ ہے، قبریں خالی، قبروں کے اندر کچھ ہے۔ قبریں خالی مٹی کی ڈیریاں نہیں، یہ نہ سمجھنا خالی مٹی کی ڈیری ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہمارے پاس نظر نہ ہو اور ہم دیکھ نہ سکیں کہ اس قبر میں کیا ہے۔ جو حدیث کو مانتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبروں میں کچھ نہیں، اور قرآن کی دلیل تو پہلے میں سورہ یاسین کے حوالے سے دے چکا۔ اور جو احادیث کو مان کے انکار کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ، موقع نہیں کہ میں بیان کروں حدیث متفق علیہ کسے کہتے ہیں، صرف اتنا سمجھ لیں اس کی سند قرآن پاک کی سند کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ احادیث یہ جو متفق علیہ ہیں ان میں بعض اخبار احاد بھی ہیں، ساری اخبار متواترہ نہیں، احادیث متواترہ نہیں، اور یہ ظنی القبول ہوتی ہیں، لیکن آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حضور کی سواری نے 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا۔ پتا چلا قبریں خالی۔ قرآن پاک کی ایک اور دلیل میرے ذہن میں آئی ہے جس سے بات آسان ہو جائے گی، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اور صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اس صندوق میں سکون ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں کیا ہے؟ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اور سکون کیوں ہے؟ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وَآلُ ہارون، واو تفسیریہ ہے، واو تفسیریہ کہ سکون اس لیے ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، حضرت موسیٰ کا لباس، حضرت موسیٰ کے نالین، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کے پاپوش اس صندوق میں ہیں۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ کا لباس پڑا ہے وہ صندوق تو نشانی ہے، وہ صندوق تو سکون دینے والا ہے۔ جس قبر میں خود موسیٰ لیٹے ہیں وہاں سکون نہیں ہوگا، جہاں حضرت موسیٰ کا لباس ہے وہاں سکون ہے، جہاں خود موسیٰ لیٹے ہیں وہاں بھی۔ پتا چلا انبیاء کے مزارات پہ حاضری دیں، قرآن سے ثابت ہوتا ہے سکون نصیب ہوگا۔ اگر حضرت موسیٰ کا مزار سکون بخش ہے تو امام الانبیاء کے روضہ اقدس کی شان کیا ہوگی؟ یا اللہ جنہوں نے میری رغبت کے بغیر خود ہی سبحان اللہ کہا ہے انہیں آئندہ سال حج نصیب فرمائے۔ بعض بزرگ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے آئندہ سال حج کرنے کا، ہمارے بٹ صاحب بھی، اللہ باقیوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اگر حضرت موسیٰ کے مزار پہ سکون ہے تو رسول اللہ کے مزار پہ سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار دور بار کے حوالے سے ریاض سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، لکھا تو امام یحییٰ شرف الدین نووی نے ہے، شارح مسلم۔ کتاب کا نام ہے کتاب الاذکار۔ عرب شریف کے بک سٹالوں پہ موجود ہے، مدینہ شریف، مکہ شریف، امام یحییٰ شرف الدین نووی کی لکھی ہوئی کتاب الاذکار۔ اس ناچیز نے خود عرب سے ہی یہ کتاب خریدی۔ اس میں یہ بات موجود ہے، امام عتبی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عربی آیا اور حضور کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا اور رو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری دہلیز پہ چلا آیا، آج میں ہوں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ یا رسول اللہ اور تو قیامت کے دن شفاعت مانگیں گے، میں آج شفاعت مانگتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آج شفاعت عطا فرمائیں۔ امام عتبی فرماتے ہیں وہ حضور کے روضہ اقدس کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کر رہا تھا، رو کے بخشش مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا عتبی اس کو مبارک دے، اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ کتاب کا حوالہ پھر یاد رکھیں، موجودہ ریاض سے کتاب شائع ہوئی ہے، سعودی عرب کے کیپٹل ریاض سے۔ کتاب کا نام کتاب الاذکار، لکھنے والے یحییٰ شرف الدین نووی، آج سے کئی صدیاں پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے دوبارہ شائع کروائی، اور اس وقت بھی عرب شریف میں یہ کتاب فروخت ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے، امام عتبی فرماتے ہیں میں اٹھ کے اور آدمی کو تلاش کرنے لگا، وہ مجھے مل نہیں رہا، باب جبریل سے باہر نکل رہا ہوں، وہ آدمی روتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لوگ یہاں روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں گناہ گار ہوں، شفاعت مانگنے آیا تھا۔ امام عتبی فرماتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے، جا اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو زندہ ہے واللہ تو۔ لاہور والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ جنیدیہ ہے، سلسلہ جنیدیہ کے مشائخ میں سے امام شبلی ہیں، انہوں نے کتاب الحج میں فرمایا، امام شبلی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ حرمین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں مسجد کے اندر جنازہ پڑھا جاتا ہے، دنیا کی دوسری مسجدوں میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن حرمین کی یہ خصوصیت ہے، وہاں حرم کعبہ میں بھی، حرم مدینہ میں بھی مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی جاتی۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک گناہگار کی میت لائی جا رہی ہے۔ امام شبلی نے اپنے شاگردوں سے فرمایا یہ شخص بڑا گناہگار تھا، انتہائی بدکار تھا، اس قابل نہیں تھا اس کی میت حضور کے روزے پہ لائی جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے، کشف کی نظر سے، نور بصیرت سے دیکھ لیا یہ آدمی اس قابل نہ تھا کہ اس کی میت مسجد نبوی میں لائی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے مراقبہ کرنے لگے۔ مسجد نبوی کے امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، چند لوگوں نے نماز پڑھی، میت اٹھائی اور چلے دفنانے کے لیے۔ امام شبلی مسجد کے کونے سے اٹھے، دوڑے میت کی طرف اور جا کے میت کو کاندھا دیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ شاگردوں نے کہا حضرت پہلے تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اب میت کو کاندھا دے کے رو رہے، یہ ذہن فوراً بدل کیوں گیا ہے؟ آپ کا ذہن بدلا کیوں ہے؟ پہلے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ بڑا گناہگار ہے، اب اس کی میت کو کاندھا دے کے رو رہے ہیں۔ امام شبلی نے فرمایا سنو، وجہ یہ ہے جب میں نے نماز جنازہ نہ پڑھی، میں مسجد کے کونے میں بیٹھا مراقبہ کرنے لگا، اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا شبلی تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر یہ ظاہر ہوا ہے، میں نے کشف کی نظر سے دیکھا ہے کہ